سلیمان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عثمان ملک بہت آسانی سے جیت سکتا تھا اور اس کا انداز انہیں اس کے جلسے دیکھ کے ہو گیا تھا۔ وہ اگر کوئی جھوٹ بھی اس کے بارے میں پھیلا دیتے تو عوام کو کچھ فرق نہیں پڑنا تھا، اور ثبوت کے بغیر تو وہی جھوٹے مانے جاتے۔ وہ الیکشن کو دھوکے سے نہیں جیت سکتے تھے۔ عثمان ملک کافی بڑی پارٹی کا حصہ تھا اور ان کے خلاف تو دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ دکھنے لگا تھا۔ آخرکار ان کے ذہن میں ایک ترغیب آئی۔ یہ سب عثمان صرف حامنہ کی وجہ سے کر رہا تھا۔ انہیں کچھ ایسا کرنا تھا جس سے حامنہ اسے چھوڑ کر آ جائے اور عثمان پھر سے ان کے قابو میں آ جائے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، بس اس مقصد کے لیے انہیں ایک لڑکی کی ضرورت تھی جو حامنہ اور عثمان کے درمیان دوری کی وجہ بنے۔ پھر وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اپنے پی اے کو کال کی۔ بعد ساتھ عثمان ملک کی پہلی بیوی کے بارے میں پتہ لگا، کہاں ہے، کیا کرتی ہے، 1 گھنٹے میں مجھے ہر چیز کی انفارمیشن چاہیے۔ یس سر۔ سلیمان صاحب فون بند کر کے پھر سے عثمان ملک کو راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں اپنا خواب اور اپنی جیت عزیز تھی۔ ان کے لیے اسی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ خود غرضی ان کا ہر تعلق ختم کر رہی تھی اور بہت جلد وہ اکیلے ہونے والے تھے۔ جانان حیرانی سے اپنے سامنے موجود عروج سے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی گل نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ مختلف رنگوں کے امتزاج میں وہ جوڑا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہائے جانان، کتنا پیارا جوڑا ہے نا، تم تو شہزادی لگے گا یہ پہن کے۔ گل اپنے محسوس پختون لہجے میں جانان کے پاس کھڑی بول رہی تھی، جبکہ جانان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی کل تو بابا نے اس سے پوچھا تھا اور آج اسے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ جانان دارا بہان بننے جا رہی ہے۔ وہ کیسے یہ نکاح کر سکتی ہے؟ اس میں تو کوئی اس کا گھر والا شامل نہیں، اور ان سے پوچھے بغیر وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ یہ خیال آتے ہی جانان رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کے گل بہت زیادہ گھبرا گئی اور باہر جا کر داراب کو ڈھونڈنے لگی۔ لالا وہ جانان روتی جا رہی ہے۔ گل کو جیسے ہی داراب ملا اس نے داراب کو بتایا جو فوراً اٹھ کر جانان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ جانان نے داراب کو دیکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ داراب اس کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے جانان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ داراب نے پریشان سے پوچھا تو جانان آنسو صاف کرتے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں اپنے گھر والوں کے بغیر؟ انہیں برا لگے گا تو مت کرو۔ داراب نے اسے کہا تو وہ حیرانی سے داراب کو دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ تم منع کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ بابا کو ہی برا لگے گا نا کہ انہوں نے تمہیں اتنی محبت سے اپنے پاس رکھنے کے لیے تمہیں کچھ کہا اور تم نے منع کر دیا۔ دل ہی تو ٹوٹے گا نا ان کا، دکھی ہو جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ جانان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں بھی بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو پھر نکاح کر لو، کیونکہ اگر نہیں کرو گی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر انہوں نے اتنے مان سے یہ فیصلہ کیا، داراب نے ہاشم صاحب کو کس طرح سے نکاح کے لیے منایا تھا یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ وہ جانان سے واضح طور پر جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن داراب کی ضد کے آگے جھک گئے۔ میں نے آپ ہی سے بات کرنی ہے، جانان نے کہا تو داراب نے موبائل نکال کر اس کو دی، جس سے جانان حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ کے پاس تو موبائل تھا ہی نہیں، آپ لے لیا، داراب نے مسکرا کے کہا تو جانان حامنہ کا نمبر ملانے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد حامنہ نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم آپ ہی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جانو، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ حامنہ بہت محبت سے بولی۔ آپ ہی، آپ سے کچھ پوچھوں؟ جانان کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بات کر رہی تھی۔ ہاں جانو بولو۔ آپ ہی، اگر مجھے خود سے کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جانان نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو حامنہ پریشان ہوگی۔ کیا ہوا جانو، سب ٹھیک ہے نا؟ ہوا کیا ہے؟ آپ ہی آپ کو نہیں بتا سکتی نا، اب بس میرے سوال کا جواب دے۔ حامنہ پہلے تو خاموش رہی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، جانان خود سے وہی فیصلہ دو جس میں تمہاری اور دوسروں کی خوشی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خود غرضی سے اپنے تمام رشتوں کو خراب کر دو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ دوسروں کے لیے اپنی خود ہی مٹا دو۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ دونوں میں توازن رکھو اور محبت کی قدر کرو۔ کچھ پل بڑا جلدی، حامنہ شرارت سے بولی تو جانان مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ آپ ہی، آپ سب سے بیسٹ ہو۔ اچھا میں پھر بات کروں گی، میں نے تیار ہونا ہے، اللہ حافظ۔ جانان حامنہ کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی فون بند کر چکی تھی، پھر شرم سے سر نیچے کر کے موبائل داراب کو دے دیا۔ آپ گل کو واپس بھیجیں،
اس کی بابا داراب بھی مطمئن ہو کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی گھر آ جائے، عثمان پر آپ قابو پا کر اسے الیکشن سے ہٹا دیں؟ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ ردا سلیمان صاحب کے آپس میں بیٹھے ان کا پلان سن رہی تھی۔ سلیمان صاحب اسے استعمال کر کے حمدہ کو عثمان کے خلاف کرنے کا سوچتی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ سلیمان صاحب نے پوچھا۔ مجھے عثمان کی دولت چاہیے، زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ کر، لیکن اب وہ ساری دولت میں حاصل کر کے رہوں گی۔ ریتا ادا سے بولی تھی، ٹھیک ہے، بس ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ عثمان ہماری مٹھی میں آ جائے اور ہماری ہر بات مانے۔ آخر عثمان نے مجھ سے بے زبانی کی ہے، اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا تو میں بھی حمدہ کو چھین لوں گا اسے۔ میرے پاس ہے ایک طریقہ، بس میں جیسا کہتی ہوں آپ کرتے جائیے، کیونکہ میں نے عثمان کی آنکھوں میں آپ کی بیٹی کے لیے بہت کچھ دیکھا ہے، اس لیے وہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سلیمان صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ عثمان ملک سے ہارنا نہیں چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ لفظ ادا کرتے ہوئے جانان کی نظریں دارا پر تھی، جو دنیا جہاں کی محبت اور اطمینان اپنی آنکھوں میں سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ داراب سکن کلر کی شلوار قمیض پر براؤن ویسکٹ پہنے بہت زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ جانان کو لگا تھا کہ اس نے آج سے پہلے داراب کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا لڑکا بہت زیادہ ہینڈسم تھا اور جانان اب اس کے نام لکھ دی گئی تھی۔ سب لوگ اس نکاح سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے، خاص طور پر ہاشم صاحب۔ وہ بار بار جانان اور داراب کی نظر اتار رہے تھے۔ جانان شرمائی جا رہی تھی۔ سعد نے تو اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب جانان کو گڑیا نہیں بلکہ بابی کہہ کے بلائے گا، جس پر جانان نے منہ بنا کر کہا کہ ایک یہ تو بھائی ہے، وہ بھی ان ادر کو دے دیں آپ۔ اس بات پر سب کہہ لگا کر ہنسنے لگے، سوائے والدان کے۔ جانان کو وہ آدمی بہت ہی عجیب لگتا تھا، اس کے چہرے پر کبھی بھی کسی طرح کا تاثر آیا ہی نہیں تھا۔ جانان کو تو اس سے بات کرتے بھی ڈر لگتا تھا۔ کافی دیر سب لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور پھر ہاشم صاحب نے گل کے ساتھ جانان کو کمرے میں بھیج دیا تو جانان بہت زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ وہ مسلسل داراب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی اور اس کی مانی ہیز نظروں کی تپش سے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن اس کی یہ خوشی پل بھر کی ہی تھی۔ گل اسے اس کے کمرے کی بجائے داراب کے کمرے میں لے آئی تھی۔ گل جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو جانان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گل، کتنی ظالم دوست ہو تم، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تم تو میری اچھی دوست ہو نا، تو پھر یہی رہو میرے پاس۔ جانان بہت گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، ارے اکیلا کہاں ہے تم، ابھی داراب لالا آ جائے گا، تم گھبراؤ نہیں۔ گل کے ایسا کہنے پر جانان اور زیادہ گھبرا گئی۔ انہیں کا تو ڈر ہے، ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کھا ہی جائیں گے۔ جن کہیں کہ بھلا کوئی اپنی دلہن کو ایسے بھی دیکھتا ہے؟ جانان کے ایسا کہنے پر گل آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگی اور جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ جانان نہ سمجھے سے وہیں کھڑی اسے کوستے رہی۔ جانان کمرے کا جائزہ لینے لگی، جو بہت زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز کی سجاوٹ بہت زیادہ کلاس سے کی گئی تھی اور ان سب چیزوں سے داراب کا اندازہ جھلک رہا تھا۔ جانان کھڑکی کے پاس جا کر باہر موجود چاند کو دیکھنے لگی، جو کبھی بادل سے نکل کر دیدار کرواتا تو کبھی شمع کا دوبارہ چھپ جاتا۔ جانان اس نظارے میں اتنا زیادہ کھوئی ہوتی کہ اسے داراب کی آمد کو پتہ ہی نہ چلا۔ داراب مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اسے خود میں بھیج لیا۔ جانان گھبرا کر بالکل ساکت ہوگی۔ تو کیا کہا تھا تم نے بابا سے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، اگر ہو سکے تو غائب کر دو؟ داراب کے ایسا کہنے پر جانان جلدی سے پلٹ کے اسے دیکھنے لگی تو داراب انتہائی محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے سجے سامنے رخ کو دیکھنے لگا۔ افغان طرز کا لباس اور زیورات جانان کو ایک پری کی طرح سجانے کے لیے کافی تھے۔ پسند نہیں جانانے، داراب خان تم سے عشق کرتا ہے۔ تم داراب خان کا سب کچھ ہو، اس کی دیوانگی، محبت، عشق، جنون، چاہت، ہر جذبے کا مرکز ہو تم۔ داراب اس کے سرخی مال گال کو انگوٹھے سے سہلاتے بول رہا تھا۔ جانان کی نظریں جھکانے پر داراب اس کے سجے ہوئے لبوں پر جھکا۔ جانان کا وجود اس کی گرفت میں کانپنے لگا۔ داراب کے عمل میں بہت نرمی تھی، لیکن جانان کو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ کافی دیر بعد داراب نے رحم کھا کر اسے آزاد کیا۔ جانان نظریں جھکائے بری طرح سانس لینے میں مصروف تھی۔ داراب نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بہت نرمی سے بٹھا کر
اس کی جویلری اتارنے لگا۔ داراب، جانان کچھ کہنے لگی تو داراب نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ آج نہیں جانان، بہت بولی ہو تم، آج تم چپ رہو گی اور مجھے سنو گی۔ مجھے محسوس کرو، اب ہمیں موت کے سوا کوئی نہیں جدا کر سکتا۔ جانان، تم بھی نہیں، یاد رکھنا یہ۔ داراب اس کا چہرہ تھامتے شدت سے بول رہا تھا۔ وعدہ کرو جانان، مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وعدہ کرو، وعدہ۔ جانان نظریں جھکا کر اتنا ہی بول پائی تھی۔ داراب نے ایک براسلیٹ اس کی نازک کلائی میں پہنایا تو اس کی نظر جانان کی انگلی سے بندے رنگین دھاگے پر گئی۔ یہ گل نے پہنایا ہے نا؟ اس کا مطلب جانتی ہے تم؟ داراب نے اس دھاگے کو کھولتے ہوئے پوچھا تو جانان نے نا میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دلہن کی سجاوٹ، اس کا روپ ضائع نہیں گیا۔ داراب نے اتنا کہہ کر اس کا دوپٹہ اس سے جدا کیا تو جانان گھبرا کر اس کے سینے سے لگ کر اس میں چھپنے لگی۔ جانان داراب کے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی، لیکن داراب ساری رات نہیں سویا تھا۔ اسے سونے سے بہتر جانان کے معصوم چہرے کو دیکھنا لگا تھا۔ وہ اضطراب میں بھی تھا کہ جانان کہیں اس کی وجہ سے کسی خطرے میں نہ پڑ جائے، یا پھر باقی سب کی طرح وہ بھی اس کو غلط سمجھ کر اس سے نفرت نہ کرنے لگے۔ لیکن پھر خود کو غصہ دیتا کہ جانان اسے کبھی بھی نفرت نہیں کرے گی، وہ تو اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مگر اس نے ابھی محبت کا اقرار بھی تو نہیں کیا تھا۔ لیکن داراب نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ جانان سے اظہار محبت کروا قدم لے گا۔ نماز کا وقت ہوا تو داراب جانان کے سر پر بوسہ دے کر فریش ہونے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا تو جانان ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ داراب مسکراتے ہوئے جانان کے ساتھ بلینکٹ میں لیٹ کر اور اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیے۔ سونے دینا، جانان نے اس کا ہاتھ ہٹا کر کہا تو داراب مسکرا دیا۔ میری نیندیں حرام کر کے محترمہ کو سونا ہے، داراب نے سوچا۔ جانان، اٹھو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، داراب نے جانان کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے سینے میں چھپنے لگی۔ داراب، سونے دینا پلیز، بہت سردی ہے۔ اچھا تو نماز نہیں پڑھنی کیا؟ چلو اٹھو، شاباش، داراب نے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نیند کی شدت سے بند ہو رہی تھی۔ آپ میری طرف سے معافی مانگ لینا جانان، شرافت سے اٹھ جاؤ، کہہ رہا ہوں میں، داراب نے ذرا ڈراتے ہوئے کہا۔ لیکن جانان پھر سے آنکھیں بند کیے سو گئی۔ داراب کو اب بس ایک ہی راستہ نظر آیا۔ اس نے جانان کا چہرہ اوپر کیا اور اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ جانان کرنٹ کھا کر اٹھی اور جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، جانان اتنا کہہ کر بھاگتے ہوئے واش روم میں چلی گئی تو اس کی اس حرکت پر داراب کے عقل لگا کر ہنسا۔ جانان نماز پڑھ کے واپس آئی تو داراب کمبل میں گھسا سو چکا تھا۔ جانان کچھ دیر کھڑے اسے دیکھتے رہے، پھر شرارت سے اپنے گیلے بال کھول کر داراب پر جھٹکنے لگی۔ داراب کی ابھی آنکھ لگی تھی جب اسے اپنے اوپر پانی کی بوندیں محسوس ہوئی۔ داراب کے اٹھتے ہی جانان جلدی سے ڈرائر پکڑ کے بال سکھانے لگی۔ داراب مسکراتا ہوا اٹھا اور جانان کے پاس جا کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ جانان اپنی شرارت کو خود پر ہی پلٹتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ داراب، چھوڑی مجھے۔ کیوں؟ جانان نے، داراب میں تو آرام سے سو رہا تھا، تم نے ہی جگایا مجھے، اب بک دو۔ داراب نے اتنا کہہ کر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ نہیں داراب، مجھے بال سکھانے، نہیں تو سردی لگ جائے گی، جانان نے گھبرا کے کہا تو داراب مسکراتا ہوا ہیئر ڈرائر لے کے جانان کے پاس آیا اور پھر اسے بیڈ کے پاس موجود سوئچ پہ لگا کر خود اس کے بال سکھانے لگا۔ جانان اپنا بہانہ کامیاب ہونے پر چہرہ نیچے کیے مسکرا رہی تھی۔ لو، ہوش ہو گئے تمہارے بال۔ داراب ڈرائر سائڈ پر رکھ کر جانان پر جھکا تھا۔ جانان کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ نہیں ہے داراب، وہ، اس سے پہلے کہ جانان کوئی اور بہانہ اپناتی اور اب اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا، اس کی بولتی بند کر گیا، کیونکہ اسے جانان بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ ہمنا سلامت بابا کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ اس رات والے واقعے کے بعد سے عثمان جلسوں میں مصروف تھا۔ ہمنا کا اس سے سامنا تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں سوچنا ہی ہمنا کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا، کل عثمان بیٹی کی سالگرہ ہے۔ ہمنا نے ان کی بات پر حیرانی سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ ارے بیٹا، اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں، انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا اس بارے میں، بلکہ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے اپنی سالگرہ نہیں منائی۔ جب صاحب اور بیگم صاحبہ زندہ تھے تو عثمان بیٹے
کسی شہزادے کی مانند ہوتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے سب ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ بس پھر نظر لگی ان کی خوشیوں کو۔ سلامت بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ہمنا بہت ہمت کر کے بولی، کیا ہوا تھا بابا؟ نیکی کھا گئی ان کو۔ لوگوں کی مدد کرنے کے جذبے نے ان کی دشمنی بڑھا دی اور ان کے کسی دشمن نے ان کے جلسے میں دھماکہ کر دیا۔ عثمان بیٹے کو معلوم ہوا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ اب ہمنا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے، اسے محبت چاہتے ہیں ویسے ہی جیسے ان سے صاحب اور بیگم محبت کرتے تھے۔ اور ردا، ہمنا ابھی تک ردا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو تو صاحب سے زیادہ دلچسپی ان کی دولت میں تھی۔ ہمیشہ یہی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح صاحب کی دولت حاصل کر کے اپنے اس عاشق کے پاس چلی جائیں۔ عثمان صاحب کو تو یہی لگا تھا کہ وہ ان سے سچی محبت کرتی ہے، مگر صاحب کے ٹوٹنے پر ان کی ماں باپ کی موت کے بعد ان کو چھوڑ کے چلی گئی جب صاحب کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہمنا کو ان کی باتیں اپنی نظروں میں گرا رہی تھی۔ اس نے عثمان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اس میں اور ردا میں کیا فرق تھا؟ محبت اس نے بھی نہیں کی تھی، عثمان کو الٹا بے رخی ہی دکھائی تھی۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ایک موقع دے گی۔ آخر عثمان بھی تو اس کے لیے اپنا وعدہ توڑ کر اتنی محنت کر رہا تھا، تو اس کے بھی تو کچھ فرائض ہوئے۔ بابا اٹھی، ہمیں بہت کام ہے، کیک بنانا ہے اور ڈیکوریشن بھی تو کریں گے، جلدی کریں، پہلے ہی 4 بج چکے ہیں۔ ہمنا ان کو کہہ دی جلدی سے اٹھے تو سلامت بابا بھی خوش ہو کر اس کے پیچھے چل دیے۔ عثمان بہت سارا کام چھوڑ کے گھر آیا تھا۔ اسے شام کو ہمنا نے کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا، اسے وارننگ کے ساتھ کہ اگر وہ نہ آیا تو اسے 10 دن گھر سے کھانا نہیں ملے گا۔ عثمان ابھی بھی اس کی وارننگ کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ اس دن ردا والے واقعے کے بعد سے عثمان کے جذبات بہت حد تک بدل گئے تھے۔ ہمنا کو اس پر حق جتانا اسے سرشار کر گیا تھا۔ وہ اب جلد از جلد ہمنا کو اپنی محبت میں گرا کر اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے لائٹ جلانے کے لیے آگے بڑھا تو لائٹ خود بہت جل گئی۔ عثمان حیرانی سے سارا منظر دیکھنے لگا۔ پورے لاؤنج کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لاؤنج کے درمیان میں ایک میز پر کیک رکھا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر عثمان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہمنا بہت پیاری سی آواز میں گاتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ گہرے لال رنگ کے لباس میں ہلکا سا میک اپ کیے اور بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عثمان حیرانی سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم نے اسے اس طرح سے سرپرائز کرے گی۔ اب مجھے ایسے دیکھ کے نظر لگائیں گے کیا؟ کیک کاٹیے، اس کیک کے چکر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ہمنا نے منہ بنا کر کہا۔ عثمان کے ہاتھ میں چھری پکڑائی۔ عثمان نے مسکرا کر کیک کا کٹا اور ایک پیس نکال کر ہمنا کی طرف کیا۔ ہمنا نے جلدی سے اسے کھا لیا۔ ہمنا نے عثمان کو کیک لانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا، آپ نے منہ میٹھا نہیں کرنا؟ ہمنا نے حیرانی سے پوچھا تو عثمان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا، اسے خود کے قریب کر لیا۔ کروں گا منہ میٹھا میری جان، لیکن اس سے نہیں عثمان، نہیں ہمنا، اب بس، اب مزید میں ہم دونوں میں دوری برداشت نہیں کروں گا۔ عثمان اسے کمرے میں لے آیا اور پاؤں سے دروازہ بند کر کے ہمنا کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکنے لگا تو ہمنا نے اس کے سینے پر ہاتھ آ کے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ عثمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ آج تمہاری نہیں چلنے دوں گا جانے جہان، تم نے جتنا بھی تڑپایا ہے نا، آج اس کے حساب کا دن ہے، اس لیے خود کو مضبوط کر لو اور مجھ سے تو رحم کی توقع مت کرنا۔ عثمان کی بات پر ہمنا نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ عثمان نے مسکراتے ہوئے اس کے کپکپاتے وجود کو خود میں سمیٹ لیا اور پوری رات سے اسے اپنی محبت اور شدت کی آگ میں جلاتا رہا۔ ہمنا کی آنکھ ہمیشہ کی طرح نماز کے وقت کھل گئی۔ عثمان کسی تکی کی طرح اس کو خود میں بینچے سویا ہوا تھا۔ ہمنا کو رات کا گزرا ایک منظر یاد آنے لگا تو وہ گھبراتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں جانے کے ارادے ہے؟ جانے جہاں، عثمان سوئی ہوئی آواز میں بولا تو ہمنا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ عثمان چھوڑیے نا، نہیں جانے جہاں، ایسا سوچنا بھی نہیں، میں تمہیں کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ عثمان کی پکڑ مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے پھر سے مدہوش ہوتا دیکھا گھبرا گئی۔ عثمان چھوڑیے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔
حمنا کے ایسا کہتے عثمان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر آئی اور عثمان پر نظر ڈالے بغیر نماز پڑھنے لگی۔ عثمان اسے دیکھتا سوچنے لگا کہ کیسے وہ حمنا کو پا کر اسے جھکانا چاہتا، لیکن اب پاسا پلٹ گیا تھا اور وہ خود اس کے سامنے جھک گیا تھا۔ اس کے بغیر اب وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حمنا نے اسے اپنے بہادری، محبت اور پاکیزگی سے جیت لیا تھا۔ عثمان مسکراتے ہوئے حمنا کو دیکھ رہا تھا جو کہ اب دعا مانگ کر جائے نماز طے کر رہی تھی۔ اگر مجھے گھورنے سے فرصت مل گئی ہو تو اٹھ کر آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ حمنا کی اس بات پر عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ اچانک غائب ہوگی۔ حمنا نے اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے عثمان، میں نماز نہیں پڑھتا۔ عثمان کا یوں کہنا حمنا کو حیران کر گیا۔ وہ تو کافی لوگ نہیں پڑھتے، پر آپ کی طرح یوں کہتے بھی نہیں پھرتے، اس لیے بہانے چھوڑیے اور اٹھ جائیے۔ حمنا نے اسے مذاق کیا اور اٹھ کر اسے کپڑے لینے کے لیے جانے لگی جب عثمان نے بولنا شروع کیا۔ بابا کے دشمنوں نے ان کے جلسے میں دھماکہ کروایا تھا۔ جب تک میں وہاں پہنچا مام کی ڈیتھ ہو چکی تھی، مگر بابا زندہ تھے۔ وہ وینٹیلیٹر پر تھے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ مجھے میری امی نے ہمیشہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالی تھی۔ حمنا میں نے بابا کی زندگی کے لیے نفل پڑھے، بہت رو رو کر دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بابا کو بچا لیں، لیکن بابا نہیں بچے۔ عثمان بولتے ہوئے ایک پل کو رکا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا، میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ پہلے 1 سال تک تنہائی میں رونے اور پھر ہر بری عادت میں اپنی ضد میں سکون تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ جب مجھے اپنی ہٹ دھرمی کا احساس ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا سوچا، پر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اپنا آپ اس قابل ہی نہیں لگتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ میری مغفرت نہیں ہوگی۔ حمنا واپس عثمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس میں اب غم کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی رد بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بابا اس دنیا میں خوش رہ لیتے جہاں ان کی محبت نہیں تھی؟ اور کیا آپ ان کو روزانہ روتے دیکھ کر سکون محسوس کرتے؟ رہی بات معاف کرنے کی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ منکروں کو بھی کر دیتا ہے۔ بس ایک بار معافی مانگ کر تو دیکھیں۔ چلیے آپ اٹھیے اور نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا سکون آپ کو واپس مل جائے گا۔ حمنا نے اسے محبت سے کہا تو عثمان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ کوئی نیکی تو کی نہیں میں نے، پھر بھی نہ جانے تم جیسی فرشتہ صرف لڑکی کیسے مل گئی مجھے۔ عثمان انتہائی محبت سے پوچھ رہا تھا۔ نیکی کا تو پتہ نہیں، مگر میں آپ کی ضد کا نتیجہ ضرور ہوں، اب بھگتیے۔ حمنا شرارت سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو عثمان بھی مسکراتا ہوا فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ سردار کام ہو گیا۔ بہرام پاشا کے پاس آ کر اسے بتانے لگا۔ بادشاہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے سب سوچ لیا ہے، ایک بم دھماکے کا بندوبست کریں گے، لیکن وہ دھماکہ صرف اور صرف دارا کو پھنسانے کے لیے کیا جائے گا۔ ایک بیر بار والے علاقے میں دھماکے کا ناٹک کریں گے، وہاں پر ہمارا ہر آدمی ہو کر اپنی ہی ایک لڑکی کو دھماکہ خیز مواد پہنا کر اس بیر میں بھیجیں گے۔ جیسے ہی دارا اسے بچانے کی کوشش کرے گا، وہ لڑکی اور باقی آدمی مل کر دارا کو پکڑ لیں گے۔ اس بار وہ نہیں بچے گا۔ بادشاہ بہرام کے منصوبے سے کافی خوش تھا۔ واہ بہرام، ترکیب تو کمال ہے، لیکن یہاں کا کیا؟ سب کو وہاں بھیج دیں گے تو ادھر ہر چیز کی حفاظت کون کرے گا؟ میں ہوں نا سردار، کچھ دیر کی بات ہے، پھر ہر آدمی واپس۔ بادشاہ نے بہرام کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ جو بھی ہو جائے بہرام، اسے زندہ لانا میرے پاس۔ جی سردار، تیاری شروع کر دیتا ہوں، پھر دارا تک خبر پہنچا دیں گے۔ بہرام چہرے پر شیطانیت سجائے بول رہا تھا۔ جگہ کون سی چنی ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ یہی سردار، تربت میں، تاکہ اس کے پاس بھاگنے کا موقع نہ ہو۔ بہرام نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ بہرام واقعی اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اس بار اس کا پلان بہت مضبوط تھا اور دارا ضرور اس کی گرفت میں ہوگا۔ پھر وہ دارا کی موت کو انصاف کے لیے عبرت بنائے گا جو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جانان نے سارا دن گل اور ہاشم صاحب کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ دارا سے بہت زیادہ ناراض تھی کیونکہ اس نے سعد کو کافی دنوں کے لیے کام پر بھیج دیا تھا اور وہ اس سے مل بھی نہ سکی۔ دارا نے بہت دفعہ اسے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جانان نے اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ دارا اس وجہ سے کافی غصے میں تھا۔ اوپر سے سعد نے بھی اسے فون کر کے بتایا تھا
کہ جانان پر گولی چلانے والا شخص مار چکا تھا۔ کل کے ہونے والے ٹارچر کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ داراب کے نزدیک اس کی جان جلدی چھوٹ گئی تھی۔ ابھی بھی جانان گل کے ساتھ کچن میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ داراب غصے سے اس کے پاس گیا۔ جانان، میری براؤن کلر کی چادر نہیں مل رہی، آ کر مجھے دو۔ داراب نے جانان کو بولا تو وہ گھبرا کر گل کو دیکھنے لگی۔ لالا، وہ تو ہم نے دلوانے کے لیے دھوبی کو دیا تھا۔ گل نے جانان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جھوٹ بولا۔ چپ رہو اور جھوٹ بولنا بند کرو گل، داراب نے آہستہ سے اسے کہا تو گل نے سر جھکا لیا۔ جانان کو سمجھ تو نہیں آیا تھا کہ داراب نے کیا کہا، لیکن اسے گل کا اترا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگا تھا۔ داراب نے آگے ہو کر جانان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لیا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، آپ نے گل کو ڈانٹا۔ بات ہی نہیں کروں گی آپ سے اب میں، جانان منہ بنائے داراب کو کہہ رہی تھی۔ میں نے گل کو نہیں ڈانٹا، صرف سمجھایا ہے اور قصور سارا تمہارا ہے۔ مجھے تم سے باتیں کرنی ہے، تم باقی سب کے ساتھ وقت گزارو گی سوائے میرے۔ داراب نے اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، آپ سے باتیں نہیں کروں گی۔ مجھے گل نے بتایا کہ آپ نے سعد بھائی کو یہاں سے بھیج دیا، اس لیے بہت زیادہ ناراض ہوں آپ سے۔ اب جب منائیں گے پھر بات کروں گی، جانان نے اترا کے کہا تو داراب بھی شرارت سے مسکرانے لگا۔